السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف کہانی نہیں، ایک اصلی واقعہ لگتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جن زادی کی جو انسان سے محبت کر بیٹھی، محبت جو پہلے تو خوبصورت لگی لیکن دھیرے دھیرے ایک قید، ایک زہر بن گئی۔ اس کہانی میں آپ کو ملے گا دوستی، دھوکہ، خون اور وہ انجام جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ تو دوستوں، دل تھام کر سنیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک روح کا سفر ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ گاؤں کے چند گھروں سے تھوڑا دور ایک پرانی حویلی تھی جو آدھی ٹوٹی ہوئی آدھی چلی ہوئی لگتی تھی۔ اس حویلی کے آس پاس بچپن سے لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں سن رکھی تھیں۔ کہتے تھے وہاں رات کو آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی ایک خوبصورت لڑکی جیسے سایہ دیوار کے پیچھے سے گزرتا ہے۔ احمد ایک سیدھا سادھا جوان تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کی چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا اور ماں بھی کچھ سالوں بعد گزر گئی۔ اب وہ اکیلا ہی ایک پورے چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، رات کو اپنے اکیلے پن سے لڑتا۔ ایک رات جب اس نے صرف تھکن اتارنے کے لیے آنکھیں بند کی تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک خوبصورت لڑکی سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی ہے، لمبی زلفیں، بڑی بڑی کاجل جیسی آنکھیں اور ایک مسکان جو ایک ہی وقت میں خوبصورت بھی تھی اور خوفناک بھی۔ وہ لڑکی دیر سے بولی، احمد تم اکیلے ہونا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ احمد کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ پہلے تو سمجھا کہ صرف ایک خواب ہے، مگر وہ اتنا حقیقی تھا کہ اس کا دل پسینے سے بھر گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے خود سے کہا، بس یہ صرف ایک سپنا تھا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اگلے دن رات کو پھر وہی ہوا، پھر وہی لڑکی، وہی سفید لباس، وہی مسکان، اور اس دفعہ اس نے احمد کے ہاتھ کو چھوا۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر اس جیسی ٹھنڈک میں گھس گئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی ہنسی، ایک ہلکی سی خاموش ہنسی جو دل کو چیر کو اندر تک لے جاتی۔ ایک ہلکی سی خاموش ہنسی جو دل کو چیر کر اندر تک لے جاتی۔ ڈر گئے، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، تم میری محبت ہو۔ احمد نے خواب میں اپنی ہمت جٹائی اور پوچھا، تو تم کون ہو؟ لڑکی کی آنکھیں لال چمکی اٹھی، میں وہ ہوں جسے انسان چنزادی کہتے ہیں۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ وہ جاگا تو لیکن دل میں عجیب خوف اور خالی پن تھا۔ اس رات کے بعد سے ہر رات وہ لڑکی اسے خواب میں آنے لگی، کبھی پیار بھری باتیں کرتی، کبھی اس سے گھورتی رہتی۔ گاؤں کے بزرگ ایک دن اسے کہنے لگے، بیٹا احمد، تمہارے چہرے پہ عجیب سا اثر ہے، نظر اتری ہوئی لگتی ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ احمد ہنس کر کہہ دیتا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن احمد کے دل میں خوف اور کیوریوسٹی بڑھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیوں صرف مجھے دکھ رہی ہے؟ اور کیا یہ صرف خواب ہے یا حقیقت؟ رات کو جب اس نے پھر آنکھیں بند کی تو لڑکی اس کے بالکل پاس آئی۔ اس کی سانسیں احمد کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، احمد یاد رکھنا، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا، تم میری محبت ہو اور تم سے مجھے کوئی چھین نہیں سکتا۔ احمد نے آنکھیں کھول دی۔ گھر اندھیرے میں تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ بستر کے آس پاس ہلکی سی ٹھنڈک اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ صرف ایک خواب نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ احمد کی زندگی اب بالکل بدل گئی تھی۔ ہر رات اس جنزادی کا آنا اب ایک عادت بن چکی تھی۔ شروع میں اسے ڈر لگتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ڈر محبت میں بدل گیا۔ رات کو سوتے ہی اسے وہ سفید لباس والی خوبصورت لڑکی سامنے ملتی۔ کبھی اس کے لمبے بالوں سے خوشبو آتی، کبھی اس کی باتوں میں ایسا جادو ہوتا کہ احمد اس سے گھنٹوں سنتا رہتا۔ ایک رات احمد نے اس سے کہا، تم واقعی ہو یا صرف ایک خواب ہے؟ لڑکی مسکرائی اور دھیر سے بولی، میں تمہاری حقیقت بھی ہوں اور تمہارا خواب بھی۔ احمد، تم نے مجھے پکارا تھا، تمہاری تنہائی، تمہارا دکھ مجھے یہاں کھینچ لایا۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اس سے لگنے لگا کہ وہ لڑکی اس کی اپنی ہے، ایک ایسی محبت جو دنیا کے کسی انسان نے اسے نہیں دی۔ لیکن اب کچھ عجیب اثر اس کی زندگی میں نظر آنے لگا۔ دن کے وقت بھی احمد کو اس لڑکی کی پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرتا اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے پاس چل رہا ہے۔ کبھی گھر کے کمرے کے کونے میں ایک سفید سایہ ہمیشہ کھڑا ہوتا۔ گاؤں کے لوگ احمد کو بدلتے چہرے کو دیکھ کر شوق گئے۔ وہ اکثر چپ رہتا، اکثر خالی آسمان کی طرف دیکھتا رہتا۔
ایک دن اس کا پرانا دوست سلیم اسے ملا۔ احمد، کیا بات ہے؟ پہلے تم ہنس مکھ تھے، اب چپ چپ رہتے ہو، تم ٹھیک ہو؟ احمد نے ہلکی سی مسکرا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، بس ایک محبت مل گئی ہے جو دنیا سمجھ نہیں پائے گی۔ سلیم ہنس پڑا۔ محبت؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ہمیں بھی تو ملواؤ۔ احمد نے چپ کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ کیسے کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی محبت ایک جن ذاتی ہے؟ اس رات جب وہ لڑکی اس کے پاس آئی تو اس نے احمد سے کہا، یاد رکھنا احمد، تم صرف میرے ہو، اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ احمد گھبرا گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں آ جاتی؟ لوگ تمہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ میں اس دنیا کی نہیں ہوں احمد، لیکن تب میری محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی انگلی احمد کے سینے پر رکھی۔ تمہاری دھڑکن اب صرف میری ہے۔ اس رات کے بعد احمد پوری طرح اس جنزادی کا دیوانہ بن گیا۔ اس نے انسانوں کی محبت، دوستی اور دنیا سب بھلا دی، لیکن اس محبت کی قیمت اس کی زندگی سے اٹھنی شروع ہو گئی۔ گھر میں عجیب آوازیں آنے لگیں، رات کو دروازوں کا خود بخود کھلنا بند ہونا، اور سب سے خوفناک، کبھی کبھی احمد کے بدن پر نیل خون کے نشان ابھر کر چلے جاتے۔ سلیم نے پھر سمجھایا، احمد، مجھے یقین ہے تم پر کچھ اثر ہے، یہ انسانی محبت نہیں لگتی، سنبھل جاؤ۔ مگر احمد بس مسکرایا اور کہتا، میری محبت مجھ سے چھین کر دیکھو، تم سب فیل ہو جاؤ گے۔ احمد اس جنزادے کے جال میں پوری طرح پھنس چکی تھی۔ دن میں وہ انسانوں سے دور بھاگتا اور رات کو بس اس کی محبت میں کھل جاتا، لیکن اب اس محبت کا رنگ بدلنے لگا۔ ہر صبح اٹھ کر احمد کے بدن پر عجیب و غریب نشان ہوتے، کبھی بازو پر خون کا خروش، کبھی سینے پر نیل جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ سلیم نے ایک دن اسے روکا، احمد، میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں سچ بتانا ہوگا، تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ احمد چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں میں درد اور جنون صاف نظر آتا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور میں بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ سلیم گھبرا گیا، یہ انسان نہیں ہے احمد، تمہاری جان کے پیچھے پڑ گئی ہے، تمہیں مولوی صاحب کے پاس چلنا ہوگا۔ لیکن احمد ہنس پڑا، مولوی صاحب؟ ان کی دعاؤں سے محبت رک جاتی تو دنیا میں کوئی عاشق زندہ نہ رہتا دوست۔ اس رات احمد نے پہلی دفعہ اس جنزادی کا اصل روپ دیکھا۔ جب چاند آسمان میں بہترین چمک رہا تھا تو وہ لڑکی اس کے سامنے آئی۔ پہلے کی طرح خوبصورت لباس، خوبصورت چہرہ، مگر ایک ہی پل میں اس کا چہرہ، کالی آنکھیں لال اور دانت لمبے ہو گئے۔ اس نے احمد کی گردن پکڑ کر کہا، میں تمہیں صرف دکھاتی تھی کہ میں انسان ہوں، اصل میں وہ ہوں جسے دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، لیکن تم الگ ہو احمد، تم نے مجھے اپنا لیا۔ احمد کی سانس رکنے لگی، مگر اس نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، چاہے تم جیسی بھی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جنزادی ایک پل کے لیے رک گئی، پھر ہنسی اور اس کی شکل پھر سے انسان جیسی ہو گئی۔ بات یاد رکھنا احمد، اب تمہاری روح بھی میری ہے، تم انسانوں کے نہیں رہے۔ اگلے کچھ راتوں میں احمد کا حال اور خراب ہونے لگا۔ کبھی رات کو اس کے کان کے پاس کوئی چلاتا، کبھی دروازے پر خون سے لکھے الفاظ نظر آتے، کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی بستر کے نیچے چل رہا ہے۔ گاؤں والے بھی اب باتیں کرنے لگے، احمد پر کچھ اثر ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے انسان نہیں رہا، اللہ بچائے۔ سلیم نے پھر ہمت کر کے کہا، احمد، اگر تم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو وہ تمہیں مار دے گی، میں کل تمہیں زبردستی مولوی صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ لیکن احمد کی آنکھوں میں جنون تھا، اس نے صرف اتنا کہا، سلیم، اگر تم نے میری اور اس کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں تم سے بھی دشمنی کر لوں گا۔ احمد اب پوری طرح جنزادی کے جال میں تھا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لال روشنی چمکتی۔ جب بھی کوئی اس سے بات کرتا، یا تو چپ رہتا یا پھر غصے سے بھر جاتا۔ سلیم کو اپنے دوست کی فکر تھی، وہ بار بار اسے سمجھاتا، لیکن احمد اب اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس رات سلیم چپکے سے احمد کے گھر گیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو اس کا خون جم گیا۔ احمد بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی، مگر اس دفعہ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا۔ لمحے لمحے میں اس کا روپ بدلتا، کبھی خوبصورت لڑکی، کبھی بھوتنی، کبھی آگ کا دھواں۔ سلیم کی جان نکل گئی، اس نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے آواز نکالی، جنزادی کی لال آنکھیں سیدھی اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے تم اپنے دوست کو بچا لو گے؟ تم تو خود اپنی موت لکھ کر آئے ہو۔ سلیم بھاگ کر وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح سلیم سیدھا گاؤں کے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب، احمد پر جادو ہے،
ایک جن زادی اسے لے گئی ہے، کچھ کریں ورنہ وہ مر جائے گا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ معاملہ آسان نہیں۔ جن زادی کا پیار انسان کے لیے زہر ہے، اسے چھٹکارا دلوانا مشکل ہوگا، لیکن کوشش کریں گے۔ وہ لوگ رات کو احمد کے گھر گئے۔ مولوی صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ پورا گھر لرز اٹھا۔ دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ چھت سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ جن زادی سامنے آئی۔ اس کی چیخ نے سب کو بہرا کر دیا۔ یہ میرا ہے، احمد صرف میرا ہے، تم انسان اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ مولوی صاحب نے کلمہ حق اچھل کر کہا، اللہ کے کلام سے بڑا کوئی نہیں، دور ہو جا شیطانی روح۔ جن زادی کا چہرہ کالا پڑ گیا، اس کے دان نکل آئے۔ اس نے احمد کو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اسے چھوڑ دوں گی تو یہ بھی مر جائے گا، اور تم سب بھی۔ احمد نے پہلی دفعہ چیخ کر کہا، رک جاؤ، میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ سلیم، تم میری دوستی توڑوانا چاہتے ہو؟ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری دوستی توڑنا نہیں چاہتا احمد، میں تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں۔ تم میرے روح کا بھائی ہو، لیکن یہ محبت نہیں، یہ بربادی ہے۔ احمد غصے میں، اور مولوی صاحب کا قرآن اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ چند زادی نے زور سے ہنسی ماری اور کہا، دیکھا، یہ اب میرا ہے۔ سلیم ٹوٹ گیا۔ احمد غصے میں آیا اور مولوی صاحب کا قرآن اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ چند زادی نے زور زور سے ہنسی ماری اور کہا، دیکھا، یہ اب میرا ہے۔ سلیم ٹوٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا دوست اس سے دور ہو چکا ہے۔ گاؤں کا ماحول اب اور بھی خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات احمد کے گھر سے چیخوں کی آواز آتی، کبھی عورت کی، کبھی بچے کی، کبھی کسی مرد کی۔ گاؤں والے اب اس گھر کے پاس بھی نہیں جاتے۔ سلیم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک بزرگ عالم کو بلایا جو دور کے شہر سے آئے تھے۔ ان کا نام تھا پیر حفیظ الدین۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ انسان اور جن زادی کا رشتہ کفر اور ہلاکت کا رشتہ ہے۔ اگر احمد خود محبت توڑنا نہ چاہے تو اسے بچانا ممکن نہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ رات کو وہ احمد کے گھر گئے۔ پیر صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اچانک پورے گھر کی دیواریں لال ہو گئیں، خون بہنے لگا۔ پھر ایک تیز چیخ ہوئی اور وہ جن زادی سامنے آ گئی۔ اس کا روپ اب انسان کا نہیں تھا، سر سے پیر تک آگ میں جلتی، آنکھیں خون کی طرح لال، دانت لومڑی کے جیسے تیز۔ اس نے چیخ کر کہا، احمد میرا ہے، تم انسان اس سے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ پیر صاحب تلاوت کرتے رہے۔ سلیم نے زور سے کلمہ پڑھا۔ گھر کا ماحول لرز اٹھا۔ جن زادی کی طاقت کم ہونے لگی۔ لیکن اس وقت احمد نے اچانک جن زادی کا ہاتھ پکڑ کر چیخ ماری، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم میری محبت ہو، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ سلیم رونے لگا، احمد، یہ محبت نہیں، یہ تمہاری روح کا قید ہے۔ تم اپنی دوستی، اپنی ماں باپ کی دعا، سب کچھ قربان کر رہے ہو۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بھر رہے تھے۔ اس نے سلیم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، دوستی کا حق ادا نہیں کر سکا دوست، لیکن دل اسی کا ہے۔ جن زادی زور سے ہنسی۔ اس نے احمد کو اپنی باہوں میں جھپٹا اور کہا، اب تم صرف میرے ہو، تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہارا خون، سب میرا ہے۔ اگلے پل سب ایک دھماکہ تھا، پورا گھر گر گیا۔ آگ، دھواں اور خون ہر طرف پھیل گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے وہاں گئے۔ انہیں احمد کا صرف ایک خون سے بھرا کرتا ملا اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، محبت کا انجام موت ہے، جو انسان جن زادی سے محبت کرے اس کی روح کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ سلیم وہیں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میری دوست کی روح کو معاف کر دے، وہ محبت میں اندھا تھا۔ ہمیشہ اپنے دل کی سنو، لیکن ایسی محبت جو تمہاری روح کو خطرے میں ڈال دے، وہ محبت نہیں، ایک قید